محبت کرنا گناہ نہیں، مگر دل توڑنا ضرور گناہ ہے۔ کیا محبت میں محبوب کی خوشی کا خیال رکھا جاتا ہے؟ یہ کیسی محبت ہے کہ آپ اپنی محبت زبردستی حاصل کرنے کے لیے یا کسی کے دل میں جگہ بنانے کے لیے کسی تیسرے فرد کو جس سے آپ کا واسطہ نہیں ہوتا ہے جا ٹکراتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسا کر کے محبوب کے دل میں اس کے لیے بنتی جگہ ختم ہو جائے اور آپ کی بن جائے؟ تو ایسا نہ تو کبھی ہوا ہے، نہ ہی کبھی ہوگا کہ دل میں اتر جانے والا یوں آپ کے ڈرانے سے ڈر جائے۔ یہ کیسی محبت ہے کہ آپ کسی کو ڈرا دھمکا کر پھر اپنے محبوب کی محبت حاصل کرنا چاہیں، جبکہ وہ آپ کو پسند بھی نہ کرتا ہو، اور کسی کے ساتھ غلط سلوک کر کے آپ اپنی محبت کی خود توہین کرتے ہیں، چاہے یہ آپ کی اپنی سوچ ہو یا آپ لوگوں کے کہنے میں آ کر محبوب کے محبوب کو کوئی نقصان دے کر محبت کی تذلیل کرتے ہو۔ حسد کرنے والے بھی بری چیز ہیں، مگر جناب ہم اگر روز محشر کو یاد رکھیں تب ہی برے کاموں سے رک سکتے ہیں۔ ہمیں کسی اور کا نہیں اپنا گریبان دیکھنا چاہیے کہ کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ دوسری بات، میں ان نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو کہنا چاہوں گا کہ آپ اگر کسی کے ساتھ محبت پیار کرتے ہیں اور ان کے ساتھ سنجیدہ ہو جاتے ہیں تو اپنے والدین سے یا گھر میں کسی سے اس بات کا تذکرہ کر کے ایک ہونے کا کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ آپ کا ضمیر کیوں سویا رہتا ہے؟ یا آپ محبت کا اظہار کر کے پھر کیوں دنیا سے ڈر جاتے ہیں کہ والدین یا معاشرے کے افراد آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ خدا را آپ لوگ اس بات کا اس وقت کیوں نہیں سوچتے ہیں جب آپ کسی کے ساتھ پیار کی پینگیں بڑھا رہے ہوتے ہیں، اور جب کوئی آپ کے ساتھ سنجیدہ ہو جائے تو آپ کو والدین کی عزت یاد آتی ہے؟ آپ پہلے کیوں سوئے رہتے ہیں؟ اگر آپ میں اتنا دم نہیں ہوتا ہے تو کیوں دوسرے کی زندگی برباد کرنے پر تل جاتے ہیں؟ کیا آپ اپنے آپ کو اللہ کی عدالت سے بری الذمہ سمجھتے ہیں؟ جہاں دل لگی کرنی ہو وہاں اگلے کو حد سے نہ بڑھنے دیں تاکہ وہ سکون سے اپنی زندگی گزار سکے۔ پیار انسان کی فطرت میں شامل ایک جزو ہے، بالکل اسی طرح جس طرح سانس لینا، کھانا کھانا، پانی پینا، سونا، جاگنا انسانی فطرت کے جزو ہیں۔ اسی لیے ہم ہر انسان سے بحیثیت انسان پیار کرتے ہیں، ہم فطرت سے پیار کرتے ہیں، ہم اپنے دوستوں سے پیار کرتے ہیں، اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے پیار کرتے ہیں، اپنے گھر والوں سے، ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچوں سے پیار کرتے ہیں، اپنے گھر، گلی، گاؤں، شہر اور ملک سے پیار کرتے ہیں، اور جانوروں سے پیار کرتے ہیں۔ یہ سب پیار کی مثالیں ہیں۔ محبت بھی پیار ہی کی طرح ایک فطری جذبہ ہے، مگر یہ پیار سے کچھ بڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس میں ایک خاص بات ہے، اور وہ یہ کہ یہ عموماً صرف ایک شخص سے ہوتی ہے، مگر کبھی کبھی ایک سے زیادہ لوگ بھی اس کی تحریک کا سبب بن جاتے ہیں۔ مگر اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس جذبے کا محرک شخص باقی سب لوگوں سے خاص ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے بھی کسی باہمی رشتے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عموماً یہ مرد اور عورت کے درمیان ہوتی ہے، مگر یہ ضروری نہیں، یہ کسی کو کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ کوئی شخص اپنے ملک سے بھی محبت کر سکتا ہے، یعنی اس کے لیے اپنا ملک باقی دنیا سے ممتاز ہو جاتا ہے، منفرد ہو جاتا ہے۔ ایک ماں کے 10 بیٹے ہو سکتے ہیں، مگر ممکن ہے ان میں سے کسی ایک سے کچھ زیادہ ہی محبت ہو جائے، وہ باقی بھائیوں کے مقابلے ماں کو زیادہ محبوب ہو جائے۔ دوستوں میں سے کسی دوست سے طبیعت زیادہ میلان کھاتی ہو، کسی کے پاس کئی جانور ہو مگر ایک ان میں سے کچھ زیادہ ہی پسند ہو۔ ایسی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں، مگر ہم اگر صرف مرد اور عورت کے درمیان ہونے والی محبت کا ذکر کریں تو بھی یہ اپنی خاصیت یوں ہی برقرار رکھتی ہیں۔ ایسے لڑکے اور لڑکیاں جو وقت گزاری کے لیے محبت کو بدنام کر رہے ہیں، ان کو آپ سے التماس کرتا ہوں کہ انہیں کوئی سمجھائیں کہ محبت کس بلا کا نام ہے۔ کسی کے سچے جذبات کو محض اپنے مفادات کی خاطر مت ٹھکرائیں۔ اگر کسی کے ساتھ محبت کا سفر شروع کریں تو کچھ بھی ہو اس کا ساتھ نبھائیں۔ محبت کرنا گناہ نہیں ہے، مگر آپ دوسرے کا دل توڑ کر گناہ مول نہ لیں۔ یہ سوچنا غلط ہے کہ دوسرا ان کو ایک دن معاف کر دے گا، مگر اوپر والی ذات انصاف کرنے والی ہے، وہ ایک دن آپ کو پکڑ سکتی ہے۔ محبت کی توہین مت کیجیے۔
آپ اگر محبت کرنے والوں کا ہاتھ پکڑنے کی بجائے ان سے دور جانے کی کوشش کریں گے تو یاد رکھیے گا آپ ایک دن تنہا ہوں گے، اور اس وقت آپ کو احساس ہوگا کہ آپ نے کسی محبت کی توہین کی تھی۔ تب آپ کے پاس سوائے پچھتاوے کے علاوہ کچھ باقی نہ ہوگا۔